صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. السلام علیکم، میں ہوں رجب علی راجہ اور پیش خدمت ہے پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اس میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کسی بھی حساب سے اپنا ایک مقام بنایا ہوتا ہے. ہم ان سے ان کی لائف سٹوری کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اس شعبے میں کیسے آئے، ان کے مکمل کہانی ہم ناظرین کو سنائیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد یاسین سیالوی صاحب، جو ایک ثناخوان رسول ہیں، پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینل پہ بھی آتے رہے ہیں. آج ان کی کہانی، ان کی زبانیں سنتے ہیں. جی ماجد صاحب، آپ اپنی ابتدائی کہانی سے لے کر آج تک کی کامیابی کا سفر جو ہے یہ ہمیں بتائیں گے آپ. سب سے پہلے رجب راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. کہانی یہ ہے کہ یہ عقیدت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے. میرا جو ابتدائی تعلیم ہے میں نے دمیال سے ہی حاصل کی. تو جب میں نے نعت خوانی جب سٹارٹ کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں میری والدہ ثناخوان رسول تھی. اس کے بعد میرے ماموں جان ماشاء اللہ بہت اس دور کے بڑے مشہور نعت راجہ صفدر صاحب. ہاں جی، راجہ صفدر صاحب آپ کا بڑا نام تھا. تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کے گھر میں پڑھتے تھے تو شوق تھا. لیکن اس شوق کی جو تکمیل کی وہ ہمارے گاؤں کے بہت بڑی دنیا بھر میں جن کا نام ہے الحاج راجہ مل افسر صاحب. تو انہوں نے ہمیں ابتدائی تعلیم نعت خوانی کے حوالے سے دی کہ آپ نے لوگوں کے سامنے کیسے پڑھنا. تو وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے اب تک میری 10 سال عمر تھی جب میں نے نعت خوانی شروع کی. تو آج الحمدللہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. تو 30 سال سے الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آقا کریم کی جو ہے ثناخوانی کر رہا ہوں. جب کہہ سکتے ہیں کہ اسکول میں 10 سال تک ہم نے جو ہے نا اس نعت خوانی کے حوالے سے فرسٹ پرائز حاصل کیا. اس کے بعد پھر کالج لائف شروع ہوئی تو وہاں پر ہم نے آل پاکستان مقابلہ ون کیا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں اور میرا ایک کزن تھے جناب راجہ جواد صفدر صاحب، ہم مل کر نعت پڑھتے تھے. راجگان برادران کے نام سے ایک ہماری جوڑی تھی، اس دور میں بہت مشہور تھی ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی گئے جتنی بھی ہمیں عزتیں ملی ہیں اس دنیا میں جتنی بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ آقا کریم کے نام کے صدقے میں دی. تو اب تک دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز ہمارے اندر یہ برقرار رہے اور ہم مرتے دم تک آقا کریم کی جو ثناخوانی کریں. سر یہ جو شعبہ آپ نے چوز کیا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، اس لیے ہے ایمان والوں. تو ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اب ہم ایمان والے ہیں اور حضور کی تعریف کر رہے ہیں. کیا بات ہے. سر اب نوجوان جو نسل اس شعبے میں آ رہی ہے، آپ اسے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کیا کریں؟ پرفتن دور ہے. نعت کے حوالے سے اب بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نعت جو ہے ایک آپ کے عقیدے کا نام ہے. آپ کی جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جب پڑھتے ہیں آپ اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا حضور کا عشق ہے اور محبت ہے. لیکن سوری ٹو سے آج کل جو دور گزر رہا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا ملحوظ خاطر رکھ کر آپ جیسے نعت پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ادب کا ہونا لازمی ہے. آپ جب تک آقا کریم کی نعت پڑھتے ہوئے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ عبادت ہے. سر وہ کیا آداب ہیں تو آپ نوجوانوں سے بتانا چاہیں گے جو ضروری ہیں نعت خوان کے لیے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم نے جب نعت شروع کی تو اس وقت یہ ماحول ہوتا تھا کہ نعت خوان جب نعت پڑھتا تھا تو آڈینس جو ہے نا وہ زار و گدار روتی تھی حضور کے عشق میں. تو یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ نعت خوان بہت اچھا ہے کہ جس نے آڈینس کے دلوں میں اتنا غائب کیا کہ وہ حضور کے عشق میں رونے لگ پڑے. تو لیکن یہ دور ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نہ پڑھنے والے رہے نہ وہ سننے والے رہے. سر آپ نے بتایا راجہ مل افسر صاحب آپ کے استاد ہیں، اس کے علاوہ آپ کن کو لائک کرتے ہیں اور کن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں جو اچھی نعت خوانی کر رہے ہیں معیاری؟ پرانے نعت خوانوں میں ماشاء اللہ جناب سید منظور الکونین صاحب تھے، جناب ظہوری قصوری صاحب تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے. موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نعت کے حوالے سے بہت بڑا نام وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل ایک نعت خوان وہ سید زبید مسعود شاہ صاحب.
اور اس کے علاوہ جناب خالد حسین خالد صاحب ہماری پنڈی میں ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خوان ہیں. جناب اختر بزمی صاحب ہیں, جناب الطاف حسین کاظمی صاحب, الطاف شاہ صاحب یہ اچھے لوگ ہیں. یہ ان کو دیکھ کر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے نعت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آئینہ ہے. سر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جی کہ کچھ لوگوں نے نعت خوانی کو پیشہ بنا لیا ہے, تو اس حساب کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جب تک آپ کے اندر عقیدت ہے نا جی, دیکھیں گزارش ہے کہ پیشہ جو ہے نا وہ آپ کئی معنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ مانگنے سے بہتر ہے کسی سے کہ وہ سرکار کے نام سے مانگ لیا جائے. تو بحیثیت نعت خوان میرا ساری زندگی میں نے حضور کی نعت خوانی کی اور بہت سارے لوگوں سے مختلف قسم کے میں نے اپنے اوپر کمنٹس بھی سنے. جیسے کہ میں جناب بہت جگہ گیا ہوں, ہر بندے کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے, مختلف بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ عقیدت برقرار رکھیں اور حضور سے محبت آپ کے دل میں ہو تو وہ آپ کے لفظوں میں آپ کی ادائیگی میں بھی آئے گی. تو یہ نہ سوچیں آپ یہ سوچ کے جائیں گے کہ میں نے نعت سے پیسے کمانے ہیں تو پھر وہ عبادت جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں ہے. اب جو ملنا ہے آپ کو یا آپ کو جو خدمت ملنی ہے وہ آپ کے نصیب میں جو لکھی وہ ملے گی آپ کو. تو یہ اپنے ذہن کبھی بھی نعت خوان ایز اے نعت خوان آپ کسی جگہ نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کر نہ جائے کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. سر آپ نے استادوں کی بات کی ہے, جمال صاحب نے سکھایا, اور آپ کے ماموں تھے راجہ صدر صاحب, میں نے بھی نعت سنی ہے ماشاء اللہ, بڑے عاشق رسول تھے. تو آپ ان کو تو اپنا استاد مانتے ہیں, کیا آپ خود کو ایک اچھا استاد مانتے ہیں کہ آپ جو آنے والی جنریشن ہے کچھ بچے ایسے تیار کر دیں جو پاکستان میں اپنا نام پیدا کریں, اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ پہلی تو بات ہے جی کہ استاد ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے حوالے سے کہتا ہوں کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا تو استاد تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال ہم نے استادوں سے جو آداب سیکھے ہیں نعت کے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو گاؤں کے جو بچے ہیں میرے سے میں نے جو سیکھا ہے میں آگے اگر ڈلیور کر دوں, لوگوں تک پہنچا دوں جو میں نے کچھ سیکھا ہے. تو ابھی میرے پاس 4-5 میرے ہیں شاگرد ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ. حماد قمر چشتی ہے, علی رضا بڑے اچھے نعت خوان ہیں. اس کے علاوہ بکرا منڈی میں کافی ماشاءاللہ میرے شاگرد ہیں نعت خوان, تو وہ مجھے استاد جی کہتے ہیں. بہرحال یہ ان کی محبت ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے سر کے دل سے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جو میں جس قابل ہوں میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو بتاؤں. سر ہمیں کچھ آج ایک کوئی سنائیں ایسا ایک 2 فکرے کہ ہمیں ہم بھی اس تحسین کو محسوس کریں, محبت کو محسوس کریں. ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا میں چکھ جٹھیاں سجن دیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں کنا دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں کنا دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں تے سونے باجو کچھ بھی نظریاں دا نہیں سونے باجو کچھ بھی نظریاں دا نہیں میں جد بھی قرآن دے ورکے پھول دیاں میں جد بھی قرآن دے ورکے پھول دیاں. نوجوان نسل کا سر آپ کا پیغام؟ نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے جو شعبہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں, آپ جب تک اس سے محبت لگن اور عقیدت نہیں رکھیں گے تو تب تک آپ وہ گول حاصل نہیں کر سکتے. میں بحیثیت نعت خوان, اگر مجھے کوئی بحیثیت نعت خوان سن رہا ہے تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ محنت کریں اور عقیدت قائم رکھیں
آداب کو ملوز خاطر رکھیں. تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ جیسے رجبی راجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں یہ رب کی سنت ادا کر رہے ہیں, اور یہ رب کی باعث سنت ہے جس کے بارے میں رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ رب کی سنت ہے, اور میں سارے جتنے بھی اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ حضور کی نعت یہ بہت بڑا آپ کے لیے رتبہ ہے. تو اس کے لیے آپ آداب کو ملوز خاطر رکھیں. انشاءاللہ آپ کو نام بھی ہوگا, آپ پر رب کی رحمت بھی ہوگی, آپ کی نسل بھی ماشاءاللہ آگے اسی طرح پروان چڑھے گی, برکت رہے گی آپ کے خاندان میں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جی ماجد یاسین سیالی صاحب, جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. بہت شکریہ, میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مظفر وارثی کے ایک شعر سے میں اس بزم کا اہتمام کروں گا کہ نئے اصول, نئی زندگی, نیا انسان, پرانے دور کو سب کچھ نیا نبی نے دیا. بہت شکریہ ماجد سیالی صاحب, السلام علیکم.